بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمده ونصلی علی رسوله الکریم اما بعد فقد قال اللہ تبارک وتعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان اللہ اشترى من المؤمنین انفسهم واموالهم بأن لهم الجنہ وقال تبارک وتعالی يا أيها الذين آمنوا أنفقوا مما رزقناكم صدق الله العظيم وقال النبي صلى الله عليه وسلم اتقوا النار ولو بشق تمرة أو كما قال عليه الصلاة والسلام سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم عزیزان گرامی، واجب الاحترام بزرگوں اور میرے دینی اور ایمانی بھائیوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرے عزیزوں اور بزرگوں، اللہ تعالیٰ نے ایمان والے کی جان کو اور اس کے مال کو جنت کے بدلے میں خرید لیا ہے۔ ایک ایمان والے کی جان اور اس کا مال اس کا اپنا نہیں ہے، بلکہ اللہ کا خریدا ہوا ہے۔ ایک چھوٹی سی جان کو اور ایک بہت تھوڑی سی چیز کو اللہ نے ایک بہت بڑی چیز کے بدلے میں خرید لیا ہے، اور وہ چیز ہے جنت۔ جو آیت میں نے آپ حضرات کے سامنے ابھی پڑھی، اس میں اللہ تعالیٰ نے یہی بات ارشاد فرمائی ہے کہ اللہ نے ایمان والوں کی جان کو اور ان کے مال کو جنت کے بدلے میں خرید لیا ہے۔ اللہ اکبر۔ مولانا روم رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ انسان کی جان کتنی چھوٹی سی چیز اور اس کا مال کتنی تھوڑی سی چیز، اللہ نے اس کو جنت کے بدلے میں خرید لیا ہے۔ سبحان اللہ، جنت کتنی عظیم چیز ہے۔ اللہ اپنے فضل و احسان سے ہم سب کو جنت عطا فرمائے۔ وہ جنت جس کو اللہ نے کبھی جنت الفردوس کہا، کبھی جنت النعیم کہا، کبھی جنت المأویٰ کہا، یعنی الگ الگ ناموں سے اللہ تعالیٰ نے جنت کو پکارا ہے، اور انسان اپنے اعمال اور اپنے اخلاص کی بنیاد پر جنت کے ان درجات میں جائیں گے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر کسی انسان کو ایک لاٹھی رکھنے کی جو جگہ ہوتی ہے، اس جگہ کے بقدر بھی اگر جنت مل جائے تو وہ دنیا اور وما فیہا سے بہتر ہے۔ اتنی عظیم نعمت اللہ نے ہماری جان اور مال کے بدلے میں خرچ کر لیا ہے، خرید لیا ہے۔ یہ مومن کی شان ہے۔ مومن کا کوئی بھی کام، کوئی بھی معاملہ، کوئی بھی فعل، کوئی بھی سودا فائدے سے خالی نہیں ہے، بشرطے کہ وہ مومن ہو، اللہ کے حکم پر اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پہ عمل کرنے والا۔ اب یہ جنت کا جو سودا ہم اللہ سے کر چکے ہیں اپنی جان اور اپنے مال کے بدلے میں، تو بات سمجھ یہ آ رہی ہے کہ ہماری جان بھی اور ہمارا مال بھی اللہ کا ہے۔
اب اس کو لگانا بھی اللہ کے حکموں پر ہے، اللہ کی منشا کے کاموں میں ہے۔ اسی لیے فرمایا کہ انسان کے اوپر دو حق ہیں، ایک حقوق اللہ کا حق ہے، اور ایک حقوق العباد اللہ کے بندوں کا حق ہے۔ انسان کی جان کا بھی ایک امتحان ہے، اور اس کے مال کا بھی ایک امتحان ہے، اور وہ اپنے امتحان میں کامیاب کیسے ہوگا کہ عبادات کے ذریعے سے، نماز، روزہ، حج، تلاوت، ذکر و اذکار، نوافل پڑھنا، یہ ساری وہ بدنی عبادات ہیں جو اللہ کو راضی کرنے کے لیے ہم کرتے ہیں۔ اسی کے ساتھ ساتھ ایک حق ہمارے اوپر مال کے خرچ کرنے کا بھی ہے، اور مال کا خرچ کرنا بھی ایک مستقل بہت بڑی عبادت ہے، بہت بڑی عبادت ہے۔ عموماً انسان کو اپنا مال بہت عزیز ہوتا ہے، کیونکہ وہ محنت اور مشقت کر کے کماتا ہے تو اسے اس سے محبت ہو جاتی ہے، اور مال خرچ کرنے کے موقع پر لوگ ذرا پیچھے ہٹتے ہیں۔ ابھی کہا جائے کہ اتنے وظیفے پڑھ لیں تو بآسانی پڑھ لیں گے، لیکن کہا جائے کہ بھائی یہ اللہ کی راہ میں ان مواقع میں مال خرچ کریں تو اچھے اچھے لوگ جو ہے آگے پیچھے ہوتے ہیں، جبکہ حقیقت یہ ہے کہ اللہ کی راہ میں مال خرچ کرنے سے مال بڑھتا ہے، اللہ کی راہ میں مال خرچ کرنے سے مال بڑھتا ہے۔ اللہ ایک لے کر 1000 واپس کرتا ہے، اتنا قدردان ہے اللہ۔ اور قرآن مجید میں اللہ نے مال کے خرچ کرنے کے تعلق سے جو ارشاد فرمایا کہ یا ایھا الذین آمنوا انفقوا مما رزقناکم، کہ اے ایمان والوں اللہ کی راہ میں مال خرچ کرو، مما رزقناکم، اس مال کو کہ جو اللہ نے تمہیں دیا ہے۔ یعنی مال انسان کو، دولت انسان کو اللہ کے فضل اور احسان سے ملتی ہے، انسان کا بذاتی خود کمال نہیں ہے۔ کوئی اس مغالطے میں یا اس غلط فہمی میں نہیں رہے کہ میں نے مال جو ہے اپنی عقل و دانش سے کمایا ہے، اپنی سوجھ بوجھ سے کمایا ہے، اپنی ذہانت سے کمایا ہے، عقل مندی اور ہوشیاری سے کمایا ہے۔ نہیں، مال اللہ اپنے فضل سے دیتا ہے۔ اگر مال کا تعلق عقل و دانش سے ہوتا تو پھر تو دنیا کے سارے بیوقوف بھوکے ہی مر جاتے، ان کا تو ایک وقت کی روٹی کھانا مشکل ہو جاتا۔ لیکن سینکڑوں مثالیں ہیں کہ کم عقل لوگوں کے پاس اتنا مال ہے کہ عقل والے حیران ہیں، عقل والے حیران ہیں۔ اسی طریقے سے کوئی سمجھے کہ مجھے میری قابلیت سے مال ملا ہے، تو یہ بھی ایک مغالطہ ہے، پھر تو ناقابل لوگ سارے بھوکے مرتے۔ لیکن مشاہدے کی بات ہے کہ ایک ناقابل کے یہاں بڑے بڑے قابل لوگ نوکری کر رہے ہیں۔ ایک چائے بیچنے والے کے پیچھے آگے پیچھے بڑے بڑے افسران لگے ہوئے ہیں، ایک غیر پڑھے لکھے کے آگے پیچھے بڑی بڑی ڈگری والے جو ہے گاڑیوں کے دروازے کھولتے پھر رہے ہیں۔ تو یہ بھی دنیا میں مثال ہے۔ تو قرآن نے کہا کہ مما رزقناکم، جو مال ہم نے تمہیں دیا ہے اس مال کو خرچ کرو۔ انسان کا مال کے اوپر فی نفسہ فی ذاتہ ایسا حق نہیں ہے کہ یہ میرا ہی ہے، بلکہ اللہ نے اسے اس کے فضل سے دیا ہے، اللہ کے فضل سے ملا ہے جو کچھ بھی ہے۔
اب وہ اللہ کا عطا کردہ مال اللہ کی راہ میں خرچ کرنا، یہ بڑی عبادت ہے۔ اور مومن کے لیے تو فرما ہی دیا گیا کہ اس کی جان بھی اور اس کا مال بھی اللہ کا ہے، امانت ہے اس کے پاس۔ اب بھائی جب اللہ کا ہے تو اللہ کے حکموں پر خرچ کرنا پڑے گا۔ کوئی آپ کو کوئی چیز دے دے کہ بھائی یہ ہماری چیز رکھیے، اور پھر وہ آپ سے تقاضا کرے کہ بھائی اب اس چیز کو ہمیں دیجئے یا فلاں فلاں کو دیجئے، اگر ہم اس کے دینے میں کوتاہی کریں یا وقت پر نہیں دیں تو وہ آئندہ سے ہمیں کوئی چیز اب ہمارے حوالے نہیں کرے گی کہ یہ شخص جو ہے امانت رکھنے کے قابل نہیں ہے، اب اس کو کیا دیا جائے۔ ابھی آپ کو کوئی جو ہے 10,000 روپے دے دے اور کہے کہ بھائی رکھیے، اور وہ آپ سے 2 دن بعد 4 دن بعد 2 مہینے بعد کہے کہ فلاں کو 2,000 دے دو اس میں سے، ہے نا، آپ اگر ان کا آرڈر مانتے ہوئے دے دیتے ہیں تو وہ آگے بھی آپ سے معاملہ رکھیں گے۔ اگر آپ اس کو 10,000 کو ہی چٹ کر جائیں اور ان کی بات نہیں مانیں تو وہ آگے سے آپ کو ایک پھوٹی کوڑی نہیں دے گا۔ تو اللہ نے مال دیا ہے، اس کو اللہ کے حکموں پر خرچ کرو، اللہ اس خرچ کرنے کی برکت سے مال اور بڑھائے گا۔ لیکن عموماً سمجھتے یہ ہیں لوگ کہ بھئی میرا تو مال کم ہو رہا ہے، یہ یقین کی اور ایمان کی کمزوری کی وجہ سے۔ یقین اور ایمان کی پختگی کا تقاضا تو یہ ہوتا کہ پھر انسان اللہ کی راہ میں مال خرچ کرنے کو ثواب دید اور خوش قسمتی سمجھتا، جیسا کہ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کا معاملہ تھا۔ جب قرآن مجید میں مال خرچ کرنے کی آیات اتری، من ذا الذی یقرض اللہ قرضا حسنا، یہ آیت کریمہ جب اتری ہے تو ایک صحابی جن کا نام حضرت ابو دحاحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے، انہوں نے جب یہ آیت سنی تو وہ دوڑتے ہوئے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور کہنے لگے کہ اللہ کے رسول، میں نے سنا ہے کہ آپ کے اوپر اللہ کا یہ کلام اترا ہے کہ تم میں سے کون ہے جو اللہ کو قرض دے، اور پھر آگے کہنے لگے کہ اللہ کے رسول، اللہ کو ہم سے قرض لینے کی کیا ضرورت، اللہ کو ہم سے قرض لینے کی کیا ضرورت۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میرے پیارے، اس سے مراد یہ ہے کہ اگر تم اللہ کے ضرورت مند بندوں پر مال خرچ کرو گے تو گویا تم نے وہ مال اللہ کو بطور قرض دیا، اور اللہ تعالیٰ اپنے اس قرض کو بہترین طریقے سے ادا کرنے والا ہے، تمہیں وہ دنیا میں بھی لوٹا کر دے گا اور آخرت میں بھی دے گا۔ بس یہ سننا تھا کہ انہوں نے کہا کہ اللہ کے رسول، میرا باغ جس کے اندر 600 کھجور کے درخت ہیں، میں وہ سارا کے سارا، بڑا قیمتی باغ ہے، میں وہ سارا کے سارا اللہ کی راہ میں صدقہ کرتا ہوں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے کر دی۔ یہ سودا ہے، یہ عقل مندی ہے کہ میں 2 روپے بھی آج خرچ کروں گا اللہ کے لیے، اللہ کی رضا کے کاموں میں، دین کے کاموں میں، مستحقین پر، ضرورت مند بندوں پر، تو یہ میں نے اللہ کو بطور قرض دیا ہے۔ یہ بہت بڑا سودا ہے۔ اور پھر وہ باغ اللہ کے رسول کے حوالے کر کے گئے، اور ان کے اہل خانہ، ان کے بیوی بچے اسی باغ میں رہتے تھے، اور باغ کی فصیل کے باہر سے آواز لگا کر کہہ رہے کہ اے ام دحاحہ، میں نے اس باغ کا سودا کر دیا ہے، اور مجھے جو خریدار ملا ہے وہ معمولی خریدار نہیں ہے، میں نے اپنے اس باغ کو اللہ کے حوالے کر دیا، سودا کر، اب اس باغ میں میرا کوئی حق نہیں، لہٰذا تم بھی اس باغ سے باہر آ جاؤ۔ نہیں لوگ، جب قرآن مجید کی آیت نازل ہوئی، لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون، کہ لوگوں تم کسی بھلائی کو، کسی نیکی کو اس وقت تک نہیں پہنچ سکتے جب تک کہ تم اپنی محبوب چیزوں کو اللہ کی راہ میں خرچ کرنے والے نہیں بنو۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں
کہ حضرت ابو طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کو اللہ نے بہت نوازا تھا. ان کا ایک بہت قیمتی باغ تھا مدینہ منورہ میں، جو مسجد نبوی کے قریب میں تھا. بے روحا جس کا نام کتابوں میں ملتا ہے، بہت بہترین میٹھے پانی کا کنواں بھی ہے اور بہت پھلدار درخت ہیں اس میں کھجور کے. یہ آئے اور انہوں نے اللہ کے رسول سے کہا کہ اللہ کے رسول، میں اپنا یہ باغ اللہ کی راہ میں صدقہ کرنا چاہتا ہوں، اور مجھے یہ میرا باغ سب میری جائیداد میں سب سے زیادہ عزیز ہے. اور اللہ تو فرما رہے ہیں لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون، جو تمہیں پسند ہے وہ اللہ کی راہ میں خرچ کرو. تو یہ چونکہ مجھے بہت عزیز ہے، بہت پسند ہے، اس لیے میں اپنے مال کا سب سے عمدہ حصہ اللہ کی راہ میں دینے کے لیے آیا. اور آج لوگوں کا حال کیا ہے کہ جو چیز اپنی پسند کی نہیں ہے پہلی، یا جو چیز اپنے کام کی نہیں ہے دوسری، یا جو چیز ہمارے اوپر بوجھ بن رہی ہے تیسری، اس کو بڑے ثواب کی نیت سے، بڑے خوش و خرم انداز میں، بڑے حاتم طائی اعلیٰ صفات کے اندر. حاتم طائی کا نام تو آپ نے سنا ہوگا، مشہور زمانہ گزرا ہے اپنے زمانے کا کہ بہت سخی، شاید لوگوں کی غیر ضرورت چیزوں کو جو وہ اللہ کی راہ میں دے کر بڑے پھولے کھا بنتے ہیں. گھر کے اندر کھانا بنا تھا، بچ گیا ہے، اب اس بچے ہوئے کھانے کو چونکہ ہم تو ہے نا باسی کھانا نہیں کھائیں گے، بچا ہوا کھانا نہیں کھائیں گے، یہ تو کسی غریب کو دے دو. اس جذبے سے دیتے ہیں کہ آج حاتم طائی آئے تو وہ شرما جائے ان کا جذبہ دیکھ. اگر وہ لینے والا بیچارہ اللہ کا بندہ، وہ بھی انسان ہے نا، اس کی بھی عزت نفس ہے. سوچا کرو کہ جس اللہ نے تمہیں مالدار بنایا، اسی اللہ نے اس بندے کو محتاج بنایا ہے. جس نے آج تمہیں کروڑ روپے کی حویلی میں آباد کیا ہے، اسی اللہ نے اسے تمہارے چوکھٹ پر ایک فقیر بنا کر پہنچایا ہے. اس کی بھی عزت نفس ہے، اس کی بھی غیرت ہے. وہ لیتے وقت اگر ذرا سا منہ بنا دیتا ہے تو کیا تاثر ہوتے ہیں کہ اب اگلی بار اس کو نہیں دینا، کہ تو بڑے نخرے آ گئے، ان کے تو بڑے نخرے آ گئے. کیوں بھائی؟ تمہاری اپنی غیرت نفس ہے، تمہاری اپنی عزت نفس ہے، تمہاری اپنی پسند و چوائس ہے. تم اپنے خود کے گھر کا، مجھے تو حیرانی ہوتی ہے کہ جب ہم خود اپنے گھر کا بچا ہوا کھانا پسند نہیں کرتے تو کسی غریب کو، اور وہ غریب کیا حدیث میں کیا کیا نہیں بتایا گیا. اللہ کل قیامت کے دن کھڑا کر کے پوچھے گا کہ میرے بندے، میں بیمار تھا تو نے میری تیمارداری نہیں کی، اے میرے بندے میں بھوکا تھا تو نے مجھے کھانا نہیں کھلایا، اے میرے بندے میرے پاس کپڑے نہیں تھے تو نے مجھے کپڑے نہیں پہنائے. بندہ حیران ہو کے سوال کرے گا کہ اللہ، آپ تو ان تمام چیزوں سے بے نیاز ہیں، میں کیسے آپ کو کھانا کھلاتا، کیوں کر آپ کو کپڑے پہنا پاتا، کیوں کر آپ کی تیمارداری کرتا. تو اللہ فرمائیں گے کہ در حقیقت بات یہ تھی کہ میرا فلاں بندہ بھوک کی حالت میں تھا، میرا فلاں بندہ بے پیراہن تھا، میرا فلاں بندہ بیماری سے جھوج رہا تھا. اس کے لیے کھڑا ہونا، اس کی مدد کرنا، یہ گویا کہ میری مدد کرنے کے برابر تھا. تو آپ اس بچے ہوئے کھانے کو اس شخص کے حوالے کر کے بڑے ثواب کا کام سمجھ رہے ہیں، اور وہ لینے سے انکار کر دے، وہ نہیں لے تو پھر آپ کے تاثر. اب اگلی بار سے اس کو یہ بچا ہوا کھانا بھی دوسرا ڈھونڈ. اللہ کی پناہ میرے عزیزوں، اللہ کی پناہ میرے عزیزوں. ایک واقعہ بزرگوں نے کتاب میں لکھا ہے
کہ ایک گھر کے اندر میاں بیوی بس کھانا تناول کرنے بیٹھے ہیں اور شوہر اور بیوی میں بہت محبت ہے، بس کھانا سامنے ہے اور دروازے سے دستک ہوتی ہے کہ میں بھوکا ہوں، مجھے اللہ کے لیے کچھ کھلا دو۔ بیوی شوہر کی طرف دیکھتی ہے، چونکہ شوہر کے تابع ہے، شوہر کہتا ہے کہ جاؤ یہ کھانا اس فقیر کو دے آؤ۔ بیوی وہ کھانا لے کر جو ہے اپنے دروازے پہ جاتی ہے اور اس شخص کو دینے کے لیے آگے بڑھتی ہے اور ایک دم چیخ مار کے زمین پہ گر پڑتی ہے۔ تو اس کا شوہر دوڑتا ہوا آتا ہے کہ کیا ہوا، اور پھر وہ اپنی بیوی کو سنبھالتا ہے، اور جب اسے ہوش آتا ہے، وہ صحیح ہوتی ہے، تو پوچھتا ہے کہ آخر کیا ہوا تھا؟ تو وہ بتاتی ہے کہ دیکھو تم تو جانتے ہی ہو کہ میں تمہارے نکاح میں آئی ہوں، تم سے پہلے میرا ایک اور شوہر تھا۔ بولے ہاں جانتا ہوں۔ تو کہنے لگی یہ جو شخص دروازے پہ آج روٹی مانگنے آیا تھا، یہ میرا پرانا شوہر تھا جس سے میری طلاق ہوئی، یہ وہ شخص تھا۔ آج میں حیران اس بات پہ ہوں کہ یہ تو بڑا مالدار تھا، آج اس کی یہ حالت ہو گئی کہ یہ دروازے بھیک مانگ رہا ہے۔ تو چونکہ وہ جو شوہر تھا اس کا، وہ جانتا تھا اس پورے واقعے کو، وہ تسلی سے اطمینان سے اپنی بیوی کو گھر میں لے کر آیا اور اس نے تسلی دی کہ بیگم یہ تو اللہ کا فیصلہ ہے، اللہ کب کس کو کیا کر دے، کب کس کو کیا بنا دے، کب خاک کے ذرے کو کندن بنا دے اور کب سونے کے ٹکڑے کو خاک میں ملا دے، کب کیا کس کا کر دے، کب کس کو کس حال میں لے۔ ابھی وہ بیوی کو بہت سہارتا ہے اور پوچھتا ہے کہ جب آخر واقعہ کیا ہوا تھا اس وقت اس دن کا، تو وہ کہتی ہے کہ اسی طرح دستک ہوئی تھی، کوئی فقیر ہمارے دروازے پہ آیا تھا، میں تو خوب چاہتی تھی کہ اس فقیر کو کھانا دوں، لیکن میرا شوہر جھلایا تھا اور اس نے جو ہے اس فقیر کو کھانا نہیں دیا تھا اور اس فقیر کو دھتکار کے دروازے سے بھگایا تھا، بڑا سخت دل تھا۔ تو وہ اس کا شوہر کہتا ہے کہ بیگم وہ جس شخص کو تمہارے اس پرانے شوہر نے دروازے سے دھتکار کر بھگایا تھا وہ میں ہی تھا۔ تو یہ اللہ کا فیصلہ ہوتا ہے، کب کس کی اللہ کون سی ادا پسند کر جائے اور کب کس کا زبان سے نکلا ہوا کون سا لفظ یا کون سا عمل اللہ کو ناپسندیدہ اور گراں گزر جائے اور انسان کہاں سے کہاں اٹھا کر بھیج دیا جائے۔ تو مال خرچ کرنا اللہ کے حکموں پر، اللہ کے پسند کے کاموں پر، دین کے تقاضوں پر، اللہ کی رضا کے لیے بہت بڑی عبادت ہے۔ لیکن آج حال کیا ہے لوگوں کا؟ اللہ کی راہ میں مال خرچ کرتے، ایسا نہیں کرتے ہیں، لیکن اس سے کہیں زیادہ مال خرچ اللہ کی ناراضگی کے کاموں میں کرتے۔ گھر میں بچے کی شادی ہے، ولیمے کی جو ہے لسٹ بن رہی ہے، اس ولیمے کی لسٹ آپ اٹھا کر دیکھنا، بڑے بڑے مالدار اور رؤساء اور معزز اور عہدیداران کے نام سر فہرست ملیں گے اور خوشامدیں ہوں گی اور بڑی ان سے ریکویسٹیں ہوں گی کہ صاحب آپ کو آنا ہے، ہماری دعوت ولیمہ کی تقریب کی ذیشان آپ ہیں، آپ آئیں گے تو شوبھا بڑھے گی، محفل میں رنگ آئے گا۔ اور ان لسٹوں میں ذرا چیک کیا کرو کہ غرباء اور مستحقین یا محلے کے وہ لوگ جن کی مال نہیں ہونے کی وجہ سے ہماری نظروں میں تو کوئی حیثیت نہیں، پتہ نہیں اللہ کے یہاں وہ کتنے مقبول ہیں، ان کے نام و نشان تک نہیں ہے۔ اور یہی شخص ان 4-6 غریبوں کو بلانے میں اس کا بجٹ سے پار چیز چلی ہے، کہتا ہے اتنا بجٹ نہیں ہے، بس اتنے نہیں کرنے، ہو گئے بس 2-4 ہزار لوگ ہو تو گئے۔ اور بیٹے کی شادی میں وہ بارات میں جھنجھناتا ہلاتا ہو جاتا ہے،
ڈی جے اور واجے بجاتا ہوا جاتا ہے، ناچتے اور گاتے ہوئے جاتا ہے، قرضہ لے لے کے کرتا ہے، اللہ کی ناراضگی کا کام قرض لے لے کے اور اللہ کی رضا کے کام میں خرچ کرنے کی حیثیت کے باوجود اپنے آپ کو فقیر اور محتاج بتا کے تجوری بھر کے رکھتا ہے کہ نہیں بس اتنی تو حیثیت ہے، قربانی کے زمانے میں میری تو حیثیت جا ہی نہیں رہی صاحب بکرا خرید کے ذبح کرنے کی، میں تو بڑے میں حصہ لینے کا مستحق ہوا نہیں۔ لیکن وہی ابھی اسی بقرعید کے چاند میں اگر بچے کی شادی آ جائے تو وہ ہلدی کے اندر 25,000 کا ڈیزے لگوائے اور بے فضول کی اپنی شان و شوکت بتانے کے لیے 100-200 لوگوں کی بارات لے کے جائے گا، چونکہ بڑا اسٹیٹس ہے نا صاحب۔ ہمارے تو تعلقات والے وہ لڑکی کے باپ کی چھاتی پہ موم ڈلیں گے وہ 200 باراتی، اب ان کو ذرا سا پانی بھی اگر ٹھنڈا نہیں ملے نا تو وہ چیاؤں میاؤں مچائیں گے۔ اس لڑکی کے باپ اور اس کے بھائیوں اور اس کے چچا بابا کو تو بیچاروں کو بچی کے رخصتی کا غم ہے، اور یہاں باراتی دندراتے پھر رہے کہ ٹھنڈے پانی کا انتظام نہیں ہے، گوشت ذرا تھوڑا سا گلا نہیں ہے، ہمیں تو بٹھانے میں جو ہے انتظامات صحیح نہیں کیے گئے۔ ارے نالائقوں، میں بہت سخت جملہ بول رہا ہوں، اپنے اس مقام کی اور اس جگہ کی حیثیت کے مطابق تمہارا کوئی حق نہیں ہے، کوئی حق نہیں ہے، کوئی حق نہیں ہے لڑکی کے وہاں جا کر کھانا کھانے کا۔ بند کرو اس غلط رواج کو، کتنے ہی گہرے تعلقات ہو، لڑکے کے باپ سے کہو کہ نہیں بھائی ہم اس غیر اسلامی رسم کو ہم ختم کر دیں، یہ ہمارا شعار نہیں ہے، یہ اسلامی طریقہ نہیں ہے۔ اسلام نے تو شادیوں کو اتنا آسان بنایا ہے، اتنا آسان بنایا، یہ تو ہم نے ان غیر مذہب لوگوں کے طریقوں کو اختیار کر لیا ہے۔ یہ بارات، یہ ڈھول تاشے باجے، اللہ کا فضل ہے کہ اب تو لوگ ہے نا سمجھنے لگے یہ باجے گاجے تو اب ذرا کم ہوئے ہیں، اس شیطانیت سے تو نجات دی ہے اللہ نے، وہ چاہے مال کی قلت پہ ہی کیوں نہیں ہو لیکن کسی طرح تو لگام کسی ہے۔ اب کچھ تو شعور آیا ہے لوگوں کو کہ وہ خود ہی کہتے ہیں کہ یار بڑی بے وقوفی لگتی ہے یہ ناچتی گاتی بارات کے پیچھے جانا، ناچتی گاتی بارات کے پیچھے جانا بڑی بے وقوفی لگتی، خود لوگ سمجھ آ رہی ہے۔ اللہ کرے اور اللہ کرے یہ چیز بھی ختم ہوئے کہ وہ جو ہے لڑکی والے کے اوپر سے وہ بوجھ ذرا ختم ہوئے، یہ باراتوں کا رگڑا جھگڑا ختم ہوئے۔ لڑکی والا کتنی لوگوں سے میری ذاتی طور پر بات ہوئی کہ بھیا کیوں کر رہے ہو یار، ارے کیا کرے صاحب، رشتہ دار ان کے تانے تشنی اور ملنے جلنے والے ان کے پیچھے کرنا پڑتا ہے۔ کچھ ہی اللہ ماشاء اللہ ہوتے ہیں کہ جن کو جو طرح سی تھوڑی سی وہ دکھاوے کی اور اس کی جو ہے وہ خارش کا مرض ہوتا ہے، باقی تو چاہتا ہے آدمی کہ کم سے کم میں نپٹ جائے، لیکن وہ سماج کا بوجھ ہے، اس سماج کے بوجھ کو ہم ہی لوگ ہلکا کریں گے نا، ہم ہی ہلکا کریں گے۔ مسجدوں کے امام اور علماء اور یہ رک جائیں گے تو ان کے رکنے سے کچھ نہیں ہوگا، ہم تو پچھلے کئی سالوں سے رک رہے ہیں، نہیں جا رہے ہم تو، اسی لیے لوگ ناراض بھی ہیں ہم سے بہت سارے، سب ہماری بچی کی شادی میں نہیں آئے، اتنے نخرے آ گئے ان کے کہ ہم نے بلایا اور آئے نہیں۔ اب اس اللہ کے بندے کو کیا بتائے کہ ہم تیرے بلاوے پہ جائیں کہ اللہ کے دین پہ عمل کریں، اور تو ناراض ہوتا ہو تو ہو، ہمیں اللہ کو ناراض نہیں کرنا میرے عزیزوں، اللہ کو ناراض نہیں کرنا، دین کے تقاضوں پر، دین کے حکموں پر عمل کرنا ہے۔ تو ان چیزوں کو ختم کرو، یہ ہم یہاں مال بے فضول خرچ ہو رہا ہے، مال خرچ کرنے کی جو تقاضے ہیں ان تقاضوں پر مال کو ڈالو۔ حضرت میں عرض کر رہا تھا صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کے اللہ کی راہ میں مال خرچ کرنے کے جذبے کو، کہ حضرت ابو طلحہ نے اپنا وہ باغ اللہ کی راہ میں خرچ کر دیا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ابو طلحہ تم اس باغ کو اپنے رشتہ داروں پر صدقہ کرو۔ حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ بہت مالدار صحابی، اللہ نے خوب مال و دولت سے نوازا، بیمار ہوئے، اللہ کے رسول تیمارداری کے لیے تشریف لے گئے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے مزاج پرسی فرمائی اور
آپ کو دعائیں دیں۔ حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اللہ کے رسول سے کہا کہ اللہ کے رسول، مجھے اللہ نے خوب مال و دولت دیا ہے اور میری تو ایک ہی بیٹی ہے، اور وہ بھی اللہ کے فضل سے بہت بہتر طریقے سے معیاری زندگی گزار رہی ہے۔ میری یہ خواہش ہے کہ میں اپنا سارا مال اللہ کی راہ میں صدقہ کر دوں، سارا مال۔ آج تو مرتے وقت بھی نہیں چھوٹ رہا ہے، بیماری میں بھی جو ہے اور نوٹ ہی نوٹ دکھ رہا ہے، اپنے خود کے علاج میں بھی نوٹ ہی نوٹ دکھ رہا ہے۔ وہ کیا کہہ رہے ہیں؟ سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اللہ کے رسول سارا اللہ کی راہ۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نہیں، یہ تو بہت زیادہ ہے، آپ کی بیٹی بھی ہے۔ تو کہا کہ اللہ کے رسول آدھا۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نہیں، یہ بھی بہت زیادہ ہے۔ تو پھر فرمایا کہ میں اپنا 1/3، کثیر من الکثیر، یہ اللہ کے رسول نے فرمایا کہ یہ بھی بہت زیادہ ہے۔ تمہارے چونکہ اخلاص کو اللہ دیکھ رہا ہے، تمہارے اخلاص کو اللہ دیکھ رہا ہے، تم اپنی بچی کا جو حق ہے اس کا میراث میں جائیداد میں سے حصہ نکال کر اپنے بچے کے مال کو جو ہے اپنے رشتہ داروں پر خرچ کرو، 1/3 کو اللہ کی راہ میں صدقہ کرو۔ اللہ ہم سے لے رہے ہیں اور اس لینے پر اللہ بہت دینے کا وعدہ فرما رہے ہیں، بہت دینے کا وعدہ فرما رہے ہیں۔ بس یہ بات ہمارے سمجھ میں آ جائے، اور دنیا میں ملے نہیں ملے، آخرت میں دینے کا اللہ کا وعدہ ہے۔ اور حدیث اللہ کے رسول کی کہ اللہ نے ہمارے اس معمولی سے مال کو، یعنی یہ چند کوڑیوں کو، چند سکوں کو، چند روپیوں کو اللہ نے جنت کے بدلے میں خریدا ہوا ہے۔ تو اللہ کی راہ میں مال خرچ کرنے کا مزاج، دین کے تقاضوں پر مال خرچ کرنے کا مزاج، ضرورت مند اور مستحقین لوگوں پر مال خرچ کرنے کا مزاج۔ حضرت زینب بنت جحش رضی اللہ تعالی عنہ، یہ ان کے یہاں چمڑے کی دباغت کا کام ہوتا تھا، جانوروں کا چمڑا آتا تھا، اس کی دباغت ہوتی تھی، وہ یوز کرنے کے لائق بنتا تھا اور باہر ایکسپورٹ ہوتا تھا، بہت اچھی خاصی آمدنی ہوتی تھی، وہ سارا کے سارا اللہ کی راہ میں دے دیتی تھی۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ گھر میں جو کچھ ہوتا تھا اللہ کی اپنی ضرورت کے لیے بچا کے رکھتی تھی، اور بقیہ اللہ کی راہ میں دے دیتی تھی، بقیہ اللہ کی راہ میں دے دیتی تھی۔ یہ امہات المومنین کے حالات اور واقعات ہیں کہ جن سے اللہ رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، جن سے اللہ اپنے راضی ہونے کا پروانہ سنا چکے تھے، ان لوگوں کا یہ مزاج تھا۔ ہمارا کتنی ضرورت ہے ہمیں خرچ کرنے کی، اللہ کو راضی کرنے کی۔ تو دین کے تقاضوں پر مال لگاؤ، دین کے تقاضوں پر مال خرچ کرو۔ ابھی بہترین وقت یہ سردی کا موسم ہے نا، اس میں ضرورت مند اور مستحقین لوگوں کو تلاشو اور ڈھونڈو، ان کو ضرورت کی چیزیں دو۔ بہترین مال اللہ کی راہ میں خرچ کرو، یہ نہیں کہ بچا کچا۔ میں نے جو مثال دی تھی نا بچے کی، کہ اب یہ جیکٹ ہمارے کام نہیں آ رہی ہے، یہ کپڑے ہمارے لوگ نکالتے ہیں پرانے کپڑوں کا ایک پورا گٹھڑا، اور اس پرانے کپڑے کے گٹھڑے کو جو ہے کسی کے حوالے کرتے کہ یہ آپ پہ لیے گا، اور وہ لینے سے منع کرتے تو پھر وہی کہ ان کے مزاج اور نخرے آ گئے۔ نہیں، اپنی محبوب چیزیں اللہ کی راہ، جو تمہیں پسند ہے۔ جو مہنگا جیکٹ تم خرید کر لے کر آئے ہو، کبھی اسے بھی تو اللہ کے لیے، اللہ کے کسی ضرورت مند بندے کو خرچ کر کے دیکھو۔ میں یقین کے ساتھ کہتا ہوں، جتنا اطمینان اور جتنی خوشی اور جتنا سکون اس کو پہننے سے نہیں ملے گا، اس سے زیادہ اخلاص کی نیت سے دینے پر، اس کو دینے پر ایک صاحب کا واقعہ لکھا ہے کہ وہ مسجد کے قریب سے گزر رہے ہیں، انہیں مسجد کے اندر سے جو ہے رونے کی آواز سنائی دی، اور رات کا وقت ہے، رات کی تاریکی ہے۔ دروازہ کھولا، اندر جا کے جب دیکھا تو ایک شخص دار و قطار رو رہا ہے۔ ہم اس کے انتظار میں رکے رہے کہ بھئی اس کی دعا ختم ہو، میں اس سے حالات پوچھوں، مجبوری پوچھوں، مجھ سے جو من پڑے میں کروں گا۔ تھوڑی دیر انتظار کے بعد وہ شخص جو ہے اپنی دعا کو مکمل کر کے مسجد سے باہر آیا۔ انہوں نے اس سے پوچھا کہ بھائی کیا بات ہے؟ کہنے لگا کہ میرا بچہ ہاسپٹل میں ہے اور مجھے سخت پیسوں کی ضرورت ہے، میرے پاس ہے نہیں، میں کس کا دروازہ کھٹکھٹاؤں، اور اللہ کے گھر کے ہوتے ہوئے میں کہاں جاؤں؟ بس اللہ کے گھر میں آیا، اللہ سے مانگا ہے۔ تو اس شخص نے جو ہے
اس کو پیسے نکال کے دے دی کہ جاؤ اپنا کام. اور پھر وہ جب جانے لگا تو اپنا کارڈ نکال کر دے رہے ہیں کہ یہ جو ہے میرا وزٹنگ کارڈ ہے، آپ کو آگے بھی کسی چیز کی ضرورت لگے تو آپ مجھ سے رابطہ کر کے جو ہے مجھ سے مدد طلب کر سکتے ہیں. انہوں نے کارڈ لینے سے منع کر دیا، بولے نہیں مجھے آپ کے کارڈ کی ضرورت ہی نہیں ہے، میرے پاس تو اس ذات کا کارڈ ہے کہ جس نے آپ کو میرے پاس پہنچایا. تو ان لوگوں کو تو اللہ ان کی مدد کروانے میں ہمارا محتاج نہیں ہے، یہ تو ہماری خوش قسمتی ہے، خرچ کرنے والوں کی خوش قسمتی ہے کہ اللہ مال کو صحیح جگہ لگوا دے. یقین جانو اگر یہ زندگی اور یہ مال صحیح جگہ نہیں لگا تو پھر ایسی جگہ لگے گا کہ جہاں ترسو گے بھی، تڑپو گے بھی، کچھ ملے گا بھی نہیں، اور جان بھی جائے گی اور مال بھی جائے گا. دیکھو جیلوں میں جا کے جن لوگوں نے اللہ نے مال دیا تھا، مال کو صحیح موقف پہ نہیں لگایا، ان کی اولادوں نے خرابہ کرائے اور آج جیلوں میں ہے، اور وہ مال جو ہے کہاں لگ رہا ہے. جو زندگی، جو جان اللہ نے دی تھی کہ وقت پر اللہ کی عبادت کرتا، نمازیں پڑھتا، اللہ کو راضی کرنے والے کام کرتا، نہیں کیے تو آج وہی زندگی کا وہی حصہ ہاسپٹلوں میں لگ رہا ہے. تو یہ مال اور یہ جان اللہ کی ہے میرے دوست، یہ اللہ نے ہم سے جنت کے عوض میں لے لیے، اس کو خرچ کرنا ہے. وقتاً فوقتاً ایسے مواقع ہمارے سامنے آتے ہیں، یا ہمیں خود، جیسے آپ کتنی جستجو کے ساتھ نماز پڑھنے کے لیے آئے ہے نا، جمعہ کا اہتمام کیا، صبح اٹھے اور صبح سے ہی بس تیاری تھی کہ جمعہ کی نماز جمعہ. ایسا ہی مال کو خرچ کرنے کا، مال کو جو ہے مستحقین تک پہنچانے کا نظام ہے، اور اس کی فکر ہونی چاہیے کہ میرے پاس میری ضرورت سے زائد یہ پیسے جو اللہ برکت کے طور پر مجھے دے رہا ہے تو میں فوراً ان کو جو ہے لگا دوں تو میرے لیے جو ہے یہی خیر ہوگی. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ کے حجرے میں جو ہے تشریف فرما ہے. باہر سے ایک سائل کی آواز آتی ہے. حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی خادمہ سے فرمایا کہ جاؤ ان سے جا کر کہہ دو کہ ہم نے جو کچھ تھا وہ دے دیا. واقعی یہی مزاج. تھوڑی دیر بعد انہوں نے جو ہے گوشت کا ایک ٹکڑا بنا ہوا اللہ کے رسول کی خدمت میں حاضر کیا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ عائشہ یہ کہاں سے آیا؟ تم نے تو کہا کہ جو کچھ تھا وہ دے دیا. کہا کہ اللہ کے رسول یہ آپ کا پسندیدہ گوشت ہے، یہ میں نے آپ کے لیے رکھا تھا، جو تھا واقعی دے دیا لیکن یہ تھوڑا سا آپ کے لیے رکھا تھا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ عائشہ کتنا بہتر ہوتا کہ تم یہ بھی اللہ کے راہ میں اس ضرورت مند کو دے دیتی تو یہ بھی تمہیں آخرت میں اس کے ساتھ ملتا. تو یہ مال خرچ کرنے کا مزاج. اب اس کے ساتھ ساتھ اسلام کا بیلنس آپ دیکھیے. اسلام آپ کو بالکل فقیر بنانے کی بات نہیں کرتا. یہ بھی فرمایا ہے کہ اتنا بھی مت دے دو کہ سارے ہی دے دو اور اب تمہارے ہاتھ میں کٹورا آ جائے. نہیں، اپنی ضرورت سے زائد جو چیزیں ہیں، تمہاری ضرورت سے زائد جو چیزیں ہیں وہ اللہ کی راہ ہے. تمہیں خود کو محتاج نہیں بننا. اسلام جہاں جو ہے مال خرچ کرنے کی ترغیب سناتا ہے، اللہ کی راہ میں خرچ کرنے کی جو ہے ترغیب دیتا ہے، وہیں اسلام یہ تعلیمات بھی دیتا ہے کہ تم جب مالدار رہو گے تو مال دو گے نا. تو ایسا نہیں ہے کہ مال کو بالکل پسند نہیں کیا گیا. اب وہ لوگ جن کو بہت زیادہ محبت ہے مال سے، وہ میرے اوپر غصہ نہیں ہوتا رہے کہ یہ تو ہمارا ساری ختم کروا رہے ہیں. ٹھیک، کمانا بھی ہے، بچانا بھی ہے، سیونگ بھی کرنا ہے، اپنی بہتر زندگی بھی گزارنی ہے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ جو ضرورت سے زائد ہے اس کو تو دینا ہے. خوب دعا کرو اللہ سے، خوب دعا کرو اللہ سے، نماز میں مانگو اللہ سے. ہم نے اللہ سے مانگنا ہی چھوڑ دیا، بس جب پھنستے ہیں جب مانگتے ہیں، اس کے علاوہ مانگتے ہی نہیں ہیں. خوب مانگو اللہ سے کہ اللہ ہمیں خوب دے، جتنا ہے اس سے بھی زیادہ دے، لیکن اس زیادہ کو ہمیں پھر خرچ کرنے کی توفیق بھی دے کہ ایسا نہیں ہو کہ ہم پھر اس کو ناجائز طریقوں پہ، ناجائز کاموں میں لگائیں.
تو اللہ نے جس شخص کو جس حال میں جیسا بنایا ہے وہ ویسا جو ہے خرچ کرے۔ اللہ کے رسول کی حدیث ہے کہ اتقوا النار ولو بشق تمرہ، یہ نہیں ہے کہ مالدار لوگ بڑے خوش ہوں کہ ہمیں تو مال ہے تو خرچ کر دیں گے۔ اللہ کے رسول نے فرمایا کہ اتقوا النار ولو بشق تمرہ، کہ اپنے آپ کو جہنم کی آگ سے بچاؤ، اگرچہ کھجور کی گٹلی یا کھجور کی گٹلی کے اوپر جو ایک ورق ایک جو ہے جھلی ٹائپ کی جو چڑھی ہوئی آتی ہے، اگرچہ اس کو خرچ کر کے، یعنی اگر اتنا معمولی سی بھی چیز اخلاص کے ساتھ اللہ کو راضی کرنے کے نیت سے کوئی خرچ کرے گا، اللہ تعالیٰ اسے بھی قبول کرے گا۔ تو جیسی حیثیت جیسی گنجائش اللہ کی ضرورت مند بندوں پر دو ایک، اور اس کو مال کو خرچ کرنے کا مزاج آئے۔ اللہ ہم سب کو عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔